السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ ہمارے کافی قریبی دوست ہیں، آج آئے ہوئے تھے ملاقات کے لیے، اس لیے سوچا کہ ایک ویڈیو بناتے ہیں۔ تو میں حافظ صاحب سے کچھ سوالات کروں گا، آپ حضرات آخر تک ہمارے ساتھ ویڈیو میں بنے رہیں، انشاءاللہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ تو حافظ صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو سنتیں ہوتی ہیں نمازوں میں، تو دو طرح کی سنتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے سنت مؤکدہ اور ایک ہوتی ہے سنت غیر مؤکدہ۔ تو جو سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ ہے، اس کے پڑھنے میں کوئی فرق ہے یا دونوں ایک ہی جیسے پڑھی جاتی ہیں؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پڑھی تو ایک جیسے جاتی ہیں، لیکن حرج یہ کہ اگر جو سنتیں غیر مؤکدہ ہیں وہ چھوڑ دو تو گناہ نہیں ہے، اگر مؤکدہ سنتیں ہیں، سنت مؤکدہ، اگر ان کو چھوڑ دو ان پر گناہ ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، سنت مؤکدہ کے چھوڑنے کے اوپر گناہ ہوتا ہے، اور سنت غیر مؤکدہ کے چھوڑنے پر، یعنی جان بوجھ کے اگر چھوڑ دیا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو پڑھتے ہیں وہ پڑھنے میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ جو پڑھتے ہیں نا، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورت پڑھتے ہیں، رکوع سجدہ کرتے ہیں، تحیات پڑھتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ناظرین، سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کے حکم میں فرق ہے۔ سنت مؤکدہ اگر بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کے چھوڑ دیا جائے تو اس کے اوپر گناہ ہوتا ہے، اور سنت غیر مؤکدہ اگر بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیا جائے تو بھی اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ جس طریقے سے حکم میں فرق ہے، اسی طریقے سے سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ کے پڑھنے میں بھی فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو 4 رکعت والی سنت مؤکدہ ہوتی ہے اور سنت غیر مؤکدہ ہوتی ہے، تو سنتوں میں خیر چاروں رکعتیں ضم سورہ یعنی سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت ملا کر پڑھی جائیں گی۔ تو سنت مؤکدہ جو ہوتی ہے تو 2 رکعت پڑھ کے جب قاعدے میں بیٹھیں گے تو صرف اتحیات پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، جبکہ سنت غیر مؤکدہ میں جب 2 رکعت پہ بیٹھیں گے تو اتحیات پڑھنے کے بعد درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھیں گے۔ پھر جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو سنت غیر مؤکدہ میں تیسری رکعت پر ثنا بھی پڑھا جائے گا۔ سنت مؤکدہ میں صرف اتحیات پڑھیں گے، تیسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھیں گے۔ یہ فرق ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ حافظ جی؟ بہت اچھا، بہت اچھا۔ میرے محترم دوستو، اس میں کوئی جو ہے حافظ جی کے انسرٹ والی بات نہیں ہے، کیونکہ حافظ صاحب ہیں، قرآن جو ہے ان کے سینے کے اندر ہے، لیکن مسئلہ اور مسائل یہ زیادہ تر معلومات عالموں کو ہوتی ہے، لہذا ہمارے حافظ جی یہ مسئلہ نہیں بتا پائے۔ چلو خیر، اسی ویڈیو کے بہانے سے ہمارے حافظ جی کو بھی یہ مسئلہ معلوم ہو گیا۔ اللہم خیر، اللہ تعالی ہم اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔